نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، اور میڈیکل ریسرچ بھی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ انسان کا جو قد ہے وہ 22 سال کی عمر تک بڑھتا رہتا ہے، لیکن اس کا جو دماغ ہے، جو اس کا برین ہے، وہ 28 سال تک کی عمر تک گرو کرتا ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب 28 سال تک ہی دماغ گرو کرتا ہے تو ہمیں کیوں حکم دیا گیا ہے کہ علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کے قبر کی لہر تک؟ کیونکہ 28 سال کے بعد انسان اپنے تجربات اور مشاہدات سے سیکھتا ہے، اور جو ہمارے ساتھ تجربات اور مشاہدات ہوئے ہیں وہ آج ہم آپ کے گوش گزار کرنے والے ہیں۔ شہروں کی آبادیاں بڑھ رہی ہیں اور شہر گاؤں کے ساتھ مل رہے ہیں، اور گاؤں کی زمین مہنگی ہوتی جا رہی ہے۔ ہمارے ایک دوست، ان کا بھی گاؤں شہر کے ساتھ مل گیا اور ان کی زمین بھی مہنگی ہو گئی، اور انہوں نے زمین کا ایک ٹکڑا بیچا اور فیصل آباد کی ایک بڑی ہی زبردست کالونی میں 2 کنال کا گھر بنایا، اور گھر میں امپورٹڈ ٹائلز، امپورٹڈ سینیٹری فٹنگز اور بے شمار مہنگے کرٹنز اور لاجواب قسم کا فرنیچر انہوں نے رکھا۔ اور اس کے بعد، جیسا کہ ہمارے معاشرے میں ایک رسم ہے، ایک رواج ہے کہ ہم اپنے دوستوں، عزیزوں، رشتہ داروں کو بلاتے ہیں اپنی خوشی میں شریک کرنے کے لیے۔ تو انہوں نے جب مجھے بلایا اپنے گھر، تو ان کے گھر کے لان میں ہم بیٹھے تھے، اور جناب انہوں نے ہماری خاطر تواضع کرنی تھی اپنی شان کے مطابق۔ اور پھر اس کے بعد جب ڈیلیوری مین پیزا لے کے آئے اور ہم لوگ لان میں بیٹھے تھے، تو ان کا بڑا بیٹا وہ پیزا ریسیو کرنے گیا۔ اب جب پیزا وہ ریسیو کر رہا ہے تو کہیں ڈیلیوری مین کے پاس چینج نہیں تھی۔ اسی میں ان کی بحث و تکرار ہو گئی ڈیلیوری مین کے ساتھ۔ اب چونکہ لان کے اندر ہمیں گیٹ سے آواز آ رہی تھی، اب بحث و تکرار کے دوران ان کے بیٹے نے جس انداز سے اس ڈیلیوری مین کو مخاطب کیا وہ بڑا پیتھیٹک تھا۔ خیر، پیزا آیا، کھایا، اس کے بعد گفتگو نارمل ہوئی، تو مجھے وہ کہنے لگے کہ یار آپ نے گھر ہمارا ڈیٹیل سے دیکھا ہے، آپ کو کیسا لگا؟ تو میں نے کہا گھر تو بہت شاندار ہے، بہت خوبصورت ہے، اور میری دعا ہے کہ آپ لوگ، آپ کی آنے والی نسلیں اس کو انجوائے کریں، لیکن اب آپ نے ایک کام کرنا ہے۔ وہ مجھے کہنے لگا وہ کون سا؟ میں نے کہا ایک چھوٹا سا کام ہے کہ اب آپ جب اس گھر سے باہر نکلیں، گیٹ کے باہر کھڑے ہوں یا آپ کے گھر کے اندر کوئی آئے، تو لگے کہ آپ اس گھر کے مالک ہیں۔ آپ کے رویے سے، آپ کے گفتگو کرنے سے، آپ کے اس کے ساتھ مخاطب ہونے سے۔ پرابلم پتہ کیا ہے؟ کہ انسان نے مادی ترقی اتنی سپیڈ سے کی ہے کہ اس کی اخلاقی ترقی بہت پیچھے رہ گئی۔ آج کسی بھی بچے سے پوچھیں تو اس کی پاکٹ میں، جو کھاتے پیتے گھرانوں کے بچے ہیں، اس کی پاکٹ میں 2 لاکھ، 2.25 لاکھ کا فون ہوتا ہے۔ کسی بھی بزنس مین کو دیکھیں تو جس گاڑی پہ وہ سفر کرتا ہے وہ 50-60 لاکھ کی گاڑی ہوتی ہے، لیکن جب وہ اس گاڑی سے اتر کے کسی دکاندار سے، کسی ریڑھی والے کے ساتھ گفتگو کرتا ہے، وہ میچ نہیں کرتی۔ اس کی مادی ترقی جو ہے اس کی اخلاقی گرومنگ سے میچ نہیں کرتی، کیونکہ جب سے دنیا وجود میں آئی ہے 2 گروہ
انسان کی مادی ترقی اور اخلاقی ترقی کے لیے کام کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ نے تاریخ پڑھی ہے اور آپ جانتے بھی ہیں کہ فون کی شکل پہلے کیسی تھی، ٹیلی ویژن کی شکل پہلے کیسی تھی، ریڈیو کی شکل پہلے کیسی تھی، اور انسان پہلے گدا گاڑی پہ سفر کرتا تھا، اس سے پہلے پیدل تھا، اور پھر اس کے بعد انسان موٹر سائیکل پہ آیا، اور اس کے بعد پھر گاڑی پہ آیا اور جہاز پہ آیا، اور اب ٹیکنالوجی کی ترقی نہ جانے ہمیں کہاں لے جائے گی۔ لیکن اگر آپ جائزہ لیتے ہیں کہ انسان نے ان چیزوں کی ترقی کے مقابلے میں اپنے اخلاق، اپنے بولنے کے انداز کو، پھر اس کے علاوہ ان چیزوں کو استعمال کرنے کے حوالے سے اپنی ذاتی گرومنگ کی ہے، تو جتنی بھی اس وقت مشکلات یا مصیبتیں ہمارے معاشرے کو گھیرے ہوئے ہیں، وہ صرف اور صرف اس فرق کی بنیاد پہ ہیں۔ اگر آپ کے سامنے کوئی نام لیتا ہے، اس وقت میں نام لوں کیلے کا، میں نام لوں آم کا، تو وہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے، لیکن اس کی شکل آپ کے ذہن میں بن جائے گی۔ اب ذرا سوچیں کہ جب کوئی باہر جا کے پاکستان کا یا پاکستانیوں کا نام لیتا ہے تو کیا سٹرکچر بنتا ہے ان کے اخلاقی حوالے سے، ان کے معاشرتی رویے کے حوالے سے۔ There is a question mark۔ ہم اس کو کھولتے نہیں ہیں، لیکن ایک کوشچن مارک آتا ہے۔ ابھی ہم یہاں بیٹھے ہیں، آپ کراچی کا نام لیں تو سمندر کے علاوہ آپ کے ذہن میں بہت ساری ریلیونٹ چیزیں کراچی کے حوالے سے آئیں گی کہ جب بارش ہوتی ہے تو وہاں کیا صورتحال ہوتی ہے، وہاں پہ جب بدامنی ہوتی ہے تو کیا صورتحال ہوتی ہے۔ بالکل اسی طریقے سے آج جب آپ موبائل کا نام لیتے ہیں، موبائل کا نام لیتے ہیں تو اس کے ساتھ جڑی ہوئی بہت ساری خباستیں آپ کے ذہن میں آتی ہیں، لیکن موبائل اٹ سیلف اتنی بری چیز نہیں ہے، نیٹ ورک اٹ سیلف اتنی بری چیز نہیں ہے۔ تو برا کون ہے؟ وہ جو شخص اس کو برے طریقے سے استعمال کرتا ہے۔ آج اسی نقطہ نظر سے ایک اصلاح کا پہلو آپ کے سامنے ہم لے کے آئے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس ایف آئی اے کے سائبر کرائم ونگ نے اتنی سٹوریز شیئر کی ہیں کہ جس کی وجہ سے نہ صرف بہت ساری بچیوں نے اپنی عزت گنوائی ہے، جس کی وجہ سے نہ صرف بہت سارے بچوں نے اپنے ماں باپ کا، اپنے خاندان کا سر شرم سے جھکایا ہے، جس کی وجہ سے بہت سارے سادہ لوگوں کو لوگوں نے لوٹا ہے۔ موبائل گیجٹ از جسٹ فار کمیونیکیشن۔ It should be used 75% for communication and 25% for information. And for the being time, what we are doing? We are using this gadget 80% for the entertainment. 80% for the entertainment purpose. And just 15% for the communication. And just 5% for the information, knowledge. تو اس کے سائیڈ افیکٹ کیا ہونے تھے؟ اس کے سائیڈ افیکٹ پھر اگر آپ میرے ساتھ یا سائبر کرائم ونگ کا جو آفس ہے مدینہ ٹاؤن سرکل میں، اس کو آپ وزٹ کریں اور وہاں پہ جو موجود ہیں ڈپٹی ڈائریکٹر رضوان ارشد صاحب، ان سے بات کریں، ان سے پوچھیں کیس کی ڈیٹیل، تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ کتنی عزتیں، کتنا سرمایہ، کتنے خاندان اس سمندر میں غرق ہو گئے جنہوں نے اس کو سمجھے بغیر آپریٹ کیا۔ تو دیٹس وائی وی ہیو رائٹ دیئر لرن بیفور یوز۔ سیکھیں اس کو استعمال کرنے سے پہلے، کیونکہ جیسے میں نے عرض کیا، ہمارا ایک پرابلم ہے کہ جب آپ ساؤتھ کوریا کا نام سنتے ہیں تو آپ کے ذہن میں آتا ہے کیا موٹرز، ہونڈائی موٹرز، سامسنگ نام سنتے ہیں تو آپ کے سامنے آتی ہیں بہت بہت بڑی عمارات، ایک صاف ستھرا ملک۔
اگر موازنہ کیا جائے پاکستان کا ساؤتھ کوریا سے، سنگاپور سے، تو پاکستان از فار ہیڈ ریگارڈنگ نیچرل ریسورسز۔ پاکستان کے پاس اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے قدرتی وسائل اتنے ہیں کہ پاکستان ان دونوں ملکوں سے بہت آگے ہے، لیکن ترقی میں ہم لوگ کیوں پیچھے ہیں؟ اس کی صرف اور صرف پیارے بچوں ایک ریزن ہے کہ انہوں نے اپنے انسانوں کے ذہنی ارتقاء کے اوپر کام کیا ہے، اور ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم نے انسانوں کے ذہنی ارتقاء کے اوپر کام کرنے کی بجائے صرف اور صرف جو ایک خود ساختہ مسابقت کی دوڑ ہے ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی، ہم صرف اس میں شامل ہوئے، اور اس میں بہت سارے لوگوں نے آ کے پروگریس بھی کیا ہے، لیکن بہت سارے لوگ اس دوڑ میں آ کے ختم ہو گئے۔ اگر ایک شخص گھر میں موٹر لگواتا ہے، ذرا تھوڑا سی توجہ کیجیے گا، اگر ایک شخص گھر میں موٹر لگواتا ہے تو اس کا مین پرپز ہے پانی لینا، لیکن اگر وہ اپنے بچوں کو یا اپنی بیوی کو یہ بریف نہیں کرتا کہ اس موٹر کو اپنے گیلے پاؤں کے ساتھ یا اس کی سوئچ کو یا اس پارٹ کو ہاتھ نہیں لگانا، تو وہ موٹر لے کے نہیں آتا، وہ گھر میں کسی نہ کسی شخص کی موت لے کے آتا ہے۔ کسی بھی موبائل میں، کسی بھی موٹر میں، کسی بھی جگہ یہ نہیں لکھا ہوتا کہ آپ اس میں فلاں ویب سائٹ نہیں کھولیں گے، آپ اس میں یہ ایپ انسٹال نہیں کریں گے۔ یہ ساری چیزیں آپ نے سیلف گرومنگ کے تحت سیکھنی ہے، اور اگر آپ یہ نہیں سیکھیں گے تو وہی چیز جو آپ پیسے دے کے اپنے لیے باعث رحمت بنانا چاہتے ہیں وہ باعث ندامت بن جائے گی ایک دن۔ تو آج چونکہ یہ ہماری زندگی کا انٹیگرل پارٹ بن گیا ہے، موبائل، نیٹ اور بہت ساری ایسی ویب سائٹس جن کو تلاش کرنے کے لیے، جن کے اوپر علم کے حوالے سے جستجو پیدا کرنے کے لیے ہمیں ان کو سرچ کرنا پڑتا ہے، اور موبائل کو، ان ایپس کو اس طریقے سے آپریٹ کیا جاتا ہے۔ اگر آپ ریکال کریں، ذرا ذہن دوڑائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ نے اگر اپنی فیس بک پہ، یوٹیوب پہ ریگارڈنگ کوئی فرنیچر برانڈ سکرول کیا ہے اس کو، تو اگلے 8 دن، آنے والے 8 دن فیس بک اور یوٹیوب آپ کو وہی تمام لنکس شو کرے گا۔ مطلب یہ کہ اب یہ غلطی کی گنجائش ہی باقی نہیں رہتی۔ آپ غلطی سے ایک دفعہ آپ کے اوپر آپ کا نفس حاوی ہوتا ہے، آپ اس پہ قابو نہیں پا سکے، اور ایسے کر کے آپ نے کوئی ویب سائٹ سکرول کر دی، لنک آن کر لیا، تو اگلے 8 دن آپ کو اسی قسم کے لنک شو ہوں گے، اور اس کا رزلٹ کیا آتا ہے کہ پھر آپ طرح طرح کے اس کے اوپر موبائل لاکس، پاس ورڈز لگاتے ہیں تاکہ آپ کو شرمندگی نہ ہو۔ تو اس سے کہیں بہتر ہے کہ آپ یہ حرکت ہی نہ کریں، کیونکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہم نے یہاں پہ لکھ دی ہیں، آپ ان کی تصویر بنا سکتے ہیں، آپ کے پاس فلائرز آ گئے ہیں، آپ ان کو سکین کر سکتے ہیں۔ آج کے بعد اگر آپ نے موبائل یوز کرنا ہے، آپ نے لیپ ٹاپ یوز کرنا ہے، آپ نے کمپیوٹر یوز کرنا ہے، تو انہی SOPs کے تحت آپ یوز کریں گے، اور اگر خدا نخواستہ ان سے ہٹ کے آپ یہ چیزیں استعمال کرتے ہیں تو پھر یقین جانیے کہ آپ کی زندگی کو، آپ کے کیریئر کو تباہ ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اب مجھے یہ بتائیے گا کہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ کسی شخص کے متعلق معلومات دینا، اس کی عزت کو نقصان پہنچانا، کسی بھی شخص کی پاکیزگی کو نشانہ بنانا، قابل اعتراض تصویر لگانا، یا کسی بھی شخص کو مجبور کرنا دوستی کے لیے، ان کے اوپر سینکشنز لکھی ہوئی ہیں، اور ان کی 3 سال قید کی سزا ہے ضمانت کے بغیر۔ اور آپ کی انفارمیشن کے لیے میں ایک بات عرض کرتا چلوں کہ جو ہمیں سائبر کرائم ونگ سے باتیں پتہ چلی ہیں کہ باقاعدہ پاکستان میں ایک کمیونٹی حرکت میں آئی ہے، بلکہ پورے ورلڈ میں، کہ جس نے اس کو بزنس بنا لیا ہے۔ وہ خوبصورت لڑکیوں کو اپنے ساتھ میں لاتے ہیں،
خوبصورت لڑکوں کو اپنے ساتھ میں لاتے ہیں، ان کی باقاعدہ فارمل ٹریننگ ہوتی ہے کہ چکنی چپڑی باتیں کیسے کرنی ہے، کسی کو اپنے جال میں کیسے پھنسانا ہے، اور وہ آپ کو کال کرتے ہیں، آپ ٹریپ ہوتے ہیں، میسیجز ایکسچینج ہوتے ہیں، ویڈیوز ایکسچینج ہوتی ہیں، اور پھر اس کے بعد چونکہ سائبر کرائم کا کوئی بھی کیس سالڈ ریزن کے بغیر ڈیولپ نہیں ہوتا، اور جب آپ کوئی بھی چیز، کوئی بھی میسیج کسی کو ٹرانسمٹ کر دیتے ہیں تو جیسے ہمیں بتایا گیا ہے کہ جو لفظ منہ سے نکلتے ہیں وہ پھر آپ کے نہیں رہتے، وہ پھر کسی کی ثواب دید پہ ہے کہ وہ الفاظ کو آپ کے اگینسٹ استعمال کرے یا آپ کے حق میں استعمال کرے۔ تو اسی لیے پیارے بچوں، آپ نے جب بھی کسی کو میسج کرنا ہے، جب بھی کسی سے بات کرنی ہے، جب بھی کسی گروپ میں ایڈ ہونا ہے، جب بھی کسی کی تصویر پہ کومنٹ کرنے ہیں، تو ان ساری چیزوں کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ کہیں خدا نہ خواستہ آپ جانے یا انجانے میں سائبر کرائم نہ کمٹ کر رہے ہوں اور کسی بلیک میلر کے ہتھے نہ چڑھ جائیں اور وہ آپ کو بلیک میل کر کے آپ کی عزت کا، آپ کے خاندان کی عزت کا، آپ کے ماں باپ کے سکون کا جنازہ نکال دیں۔ اور میری آپ بیٹیوں سے خاص طور پہ گزارش ہے کہ جب آپ کو ایجوکیشن میں پڑھتے ہیں، میڈیا نے ہمیں اتنا ٹرینڈ کر دیا ہے کہ ہم اس انداز سے گفتگو کرتے ہیں کہ کسی کو بھی شیشے میں اتار سکتے ہیں۔ دو باتیں میں آپ کے گوش گزار کروں گا کہ اگر آپ کسی اپنے دوست کے ساتھ بیٹھے ہیں اور آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ میرے بعد میرا ذکر کس حوالے سے کرتا ہوگا، تو صرف اتنا جج کرنا ہے کہ یہ آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا اپنے غیر موجود دوستوں کا ذکر آپ کے سامنے کس انداز میں کر رہا ہے، یہ اسی انداز میں آپ کو مخاطب کرے گا۔ اور دوسری بات، کسی کا اصل چہرہ، اصل خمیر جج کرنے کے لیے، کیونکہ وی آر ڈفرنٹ ان اے ڈفرنٹ سارٹ آف فریمز ان اے ڈفرنٹ ٹائمز، کوئی بھی انسان 24 گھنٹے خوبصورت نہیں نظر آ سکتا، کوئی بھی انسان 24 گھنٹے کام اینڈ کول یا با اخلاق نہیں ہو سکتا۔ تو اس کا اصل چہرہ کون سا ہوتا ہے؟ جب وہ غصے میں ہو، جب وہ غصے میں ہو تب اس کا اصل چہرہ آپ کے سامنے ہوتا ہے۔ تو جب بھی آپ نے کسی کے ساتھ تعلق بنانا ہے، ریلیشن شپ بلڈ اپ کرنا ہے، تو آپ نے اس کا اصل چہرے کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نے جج کرنا ہے کہ اس کا اصل خمیر کیا ہے، پھر اس کے بعد آپ نے اپنے تعلق کو بلڈ کرنا ہے۔ اور ایک انتہائی اہم بات جو آج کل کے بچوں کو ہم جا کے بتاتے ہیں کہ اپنے برین کا ڈرائنگ روم ایکٹیو کرنا ہے، اپنے برین کا ڈرائنگ روم ایکٹیو کرنا ہے۔ اب ڈرائنگ روم کیا ہوتا ہے برین کا؟ کہ جب آپ کے گھر میں کوئی بھی مہمان آتا ہے تو آپ اسے ڈائریکٹ اپنے بیڈ روم میں لے کے آتے ہیں، اپنے ٹی وی لان میں لے کے آتے ہیں، کہاں لے کے آتے ہیں؟ آپ اس کو ڈرائنگ روم میں بٹھاتے ہیں، اور جب آپ کو پتہ چلتا ہے اس شخص کی اصلیت کا، اس کے خمیر کا کہ یہ ٹھیک ہے، میری ذات ہماری عزت کے ساتھ سنسیئر ہے، تو پھر آپ اس کو ٹی وی لان میں لے آتے ہیں، بیڈ روم میں لے آتے ہیں۔ تو اس لیے پیارے بچوں کہ جب بھی آپ کے پاس کوئی انفارمیشن آئے، کوئی ایسی انفارمیشن آئے، تو آپ نے پہلے اسے برین کے ڈرائنگ روم میں جگہ دینی، اور جب آپ کو لگے کہ یہ میری ذات کے لیے، میرے کردار کے لیے، میرے خاندان کے لیے، میرے کیریئر کے لیے مفید ہے، تو پھر اسے اپنے فرنٹل کارٹکس میں جگہ دینی ہے، تھاٹ پروسیس میں ڈالنا ہے، اور پھر اسے اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے، اور پھر آپ کی زندگی اور ہماری زندگی اور یہ معاشرہ اور یہ ملک اس قابل بن جائے گا کہ نہ اس ملک کو چھوڑ کے ہمارے قابل لوگ باہر جائیں گے، نہ ہم اپنی بچیوں کو باہر بھیجتے ہوئے انسیکیور فیل کریں گے، اور نہ کوئی شخص رات کو 12 بجے نکلتا ہوا یہ ڈر محسوس کرے گا کہ کوئی شخص اس کا موبائل اس سے چھین لے گا، اور نہ کوئی شخص گاڑی کو 3 لاک لگائے گا، اور نہ کوئی شخص بیٹی کے پیدا ہونے پہ افسوس کرے گا۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہم سب کو جتنی ہمیں اچھی باتوں کا علم ہے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔